पे मर्द को होता ही नहीं है ना, मैं वही बात कर रही हूँ कि माँ होता है वो अपने शौहर को भी चुप करा देती है, जैसे सास होती है ना, वो कह रही हाँ बेटा से आप तो चुप ही रहें। ये मैं अपने कैरेक्टर में आ गई हूँ, वो कहेंगे आप तो चुप ही रहे, आपने तो जिंदगी भर कुछ करना नहीं है और आपको घरेलू चीजों से कोई नहीं है, आप अपना वो काम। तो मर्द जो है ना वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और माँ डरती है कि बेटा मुझसे छिन रहा है, तो और ये बेगम कहती है माँ की तरफ जा रहा है। नहीं तो मुझे ये बताओ कि फिर बेटे की शादी क्यों करती है, एक लड़की की जिंदगी क्यों अजाब करती हैं आप, लेकर क्यों आती हैं? अच्छा ये देखें ना, इसमें प्रिवेसी का भी मैंने बहुत देखा है, जैसे भी बात भी करें तो कि प्रिवेसी नहीं है ना। हाँ कि अब ये इनको भी आइडिया नहीं है कि इनका अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा टाइम, जैसे वीकेंड है तो वीकेंड में उनके साथ ठीक है, ज़रूर आप अपने पेरेंट्स के माँ बाप को भी लेके निकलें, लेकिन ऑफ कोर्स ये एट द एंड ऑफ द डे आप एक कपल हैं तो आपका राइट बनता है कि आपने मियाँ के साथ निकले। मैं ऐसे कपल में एक पंजाबी फिल्म मैं आपको कहूँगी, हनीमून फिल्म थी, उसमें दिखाते थे एक पंजाबी जोड़ा की शादी हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो फैमिली प्यार बहुत है, पूरे जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत मोहब्बत है, अब वो सब कहते हैं हम तो कभी हनीमून पे हम नहीं गए, ये लोग जा रहे हैं तो सारे मिलके उनके हनीमून पे चले जाते हैं, तो मतलब पूरा कुनबा निकला हुआ उनके हनीमून पे ये। और फिर मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानती हूँ कि वो जब शादी हुई, एक मैं ऐसे कपल को जानती हूँ कि जब भाई की शादी हुई तो भाई की बहनें छोटी थी, तो उनकी अम्मा ने कहा कि भाई ओहो मेरी बेटी तो बड़ा फील करेगी छोटी वाली बच्ची की, भाई देखो जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज, तो 9 ब्याह जोड़े के साथ वो अपनी छोटी बहन को साथ लेके गए। तो भी देखिए यहाँ भी कौन आया, माँ ही ना, मेन चीज ही माँ। वो प्रिवेसी का भी एक जो फैक्टर है, वो जो एलिमेंट है। हाँ नहीं मदिया वो गजल ने जो कहा ना कि इनकी सास, इनकी कितनी प्रिवेसी थी। हाँ सास इन्वॉल्व नहीं थी ना, वो ये लोग खुद जाना चाहती थी सास के पास, वो भी खुश थी बेचारी। हाँ वो भी खुश थी, वो भी देखा ना। तो मेन क्या हुआ, मेन हीरोइन कौन है इस कैरेक्टर में? आशा, माँ, सास, चाहे वो बेटी और देखिए मर्द को भी स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप किसी से शादी करते हैं, आप किसी लड़की को लेकर आते हैं, वो आप सब कुछ छोड़ के आपकी फैमिली में जब आ रही है तो उसका भी फर्ज बनता है। हाँ, तो मर्द जब लॉजिकली बात करें, अगर उसकी माँ कहीं गलत है तो उसको वो स्टैंड ले। मतलब आपको लगता है थोड़ा खानदान वालों को प्रिवेसी देना कितना जरूरी है? हम तो लड़की से कहते हैं कोई बात नहीं, अब इसको बैठने दो माँ बाप के पास, अब इसको जाके लेके करने दो। अरे भाई यही तो उसका भी टाइम है। हाँ तो बेटा लेगा ना, अगर आप कह रहे हैं ना बेटा अगर स्टैंड ले या मर्द ले तो क्या होता है, ये जोरू का गुलाम हो गया। अपनी माँ के आ गई थी, जादू करवा के आ गई मेरा बेटा, तो बिल्कुल बोलता ही नहीं है, ये हो जाता है। आपको लगता है कितना इम्पोर्टेंट है कि आप कपल को प्रिवेसी दें? नहीं बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरी शादी हुई थी नहीं तो हर जगह जो है मेरे हस्बैंड की सबसे छोटी बहन थी, वो साथ हम लोग जाते थे कहीं भी, देख रही होगी लेकिन उसकी बुराई नहीं कह रही हूँ मैं आपको उसका दूसरा पहलू बता रही हूँ। तो क्योंकि वो मेरी सहेली थी शादी से पहले, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड से शादी हुई, तो मेरी उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती होती थी और मतलब कि उसकी कंपनी में मुझे बहुत मज़ा आता था। तो जब भी हम कहीं जाते थे तो मेरे हस्बैंड भी कहते थे चलो रुखसाना को साथ लेके चलते हैं। मैंने हाँ चलो लेके चलते हैं। अच्छा अदरवाइज़ अगर दूसरे पहलू से आप देखें किसी की दोस्ती नहीं है तो ऑब्वियसली प्राइवेसी का होता है इशू, लेकिन मुझे मेरी नंद के साथ बड़ा मज़ा आता था। इनफैक्ट कहीं अगर हम अकेले भी जाते तो मैं कहती थी यार रुखसाना को बुला लो साथ लेके चलते हैं तो ऐसा भी होता है क्योंकि दोस्ती थी इस वजह से मुझे मज़ा आता है। लेकिन अदरवाइज जाहिर है प्राइवेसी तो देनी चाहिए आपको। जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो ये होता है कि भाभी के कमरे में चले गए, भाभी ये लिपस्टिक में लगा लो, भाभी ये कपड़े आपके पहन लो, भाभी, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी उससे कैसी दोस्ती है और आप उसको कितना आने दे रहे हैं अपने स्पेस में। नहीं, और अगर आपकी दोस्ती जैसे मेरी थी माशाल्लाह, मेरी सारी भाभियाँ, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी जैसी भाभियाँ कहीं नहीं। मुझे बिल्कुल बेटी की तरह और बहन की तरह पाला और अभी तक हाथ का छाला बना के रखा। मैं 6 भाइयों की इकलौती बहन, सबसे छोटी, तो मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छा ही। तो इनकी देवरानी जेठानी में इतनी दोस्ती होती थी कि आपस में जब शादी होती थी ना तो एक भाभी दूसरे के कमरे में जाके कहती थी कि मैं फराजी भी आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा टफ टाइम देखा अपनी हेल्थ के हवाले से, तभी आपके भाई वर ये आपके साथ खड़े थे जब आपकी थ्रू आउट आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में भी, जो कि एक बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है, हमें नाम से डर लगता है। तो ऑफ कोर्स दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि वो आपके साथ भी करते। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो जो इम्पैक्ट है जब एक लड़का लड़की नौब्याता जोड़ा, जब मियाँ बीवी उनको प्रिवेसी ना दी जाए तो वो भी उन पर कितना उसका साइकोलॉजिकल उसका एक इम्पैक्ट होता है, उससे बात करूँगी लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے کالر کا کیونکہ دیکھیں ہم سب کے اوپینینز بھی شامل کریں گے. تو ایک ہمارے بڑے معزز کالر انہوں نے یہ کہا کہ جی اب اصل میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں جو لڑکیاں آتی تھیں تو ان کا بڑا ایج ڈفرینس ہوا کرتا تھا, مطلب 10-15 سال ایج کا ڈفرینس ہوتا تھا, اس لیے آپ ان کو جیسے ان کو مولڈ کرتے تھے تو ان کا اوپینین ایگزیکٹلی ویسے بن جاتا تھا اور چیزیں ٹھیک رہتی تھیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں اتنی پرابلم ہو گئی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوگی کیونکہ آپ لڑکا اور لڑکی ہم عمر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جب آتی ہی ہے تو بہت سارے آف کورس اپنی اوپینینس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے, وہ کما بھی رہی ہوتی ہے. اور آج کل میں نے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ لڑکے چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی لڑکی ملے جو کہ کماتی ہو تاکہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکے, کیونکہ لڑکے کو لگ رہا تھا کہ جی میں جو کما رہا ہوں یہ میں لگاؤں گا اپنی فیملی پہ اور جو یہ کما رہی ہے یہ اپنے اوپر لگائے. آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی لڑکی جو ہے وہ جاب کرتی ہو؟ آتے ہیں, لیکن پھر وہ یہی بات ہوئی نا, جو کماؤ ہمارے لیے اپنے گھر پہ لگاؤ, اپنے میکے میں نہیں لگاؤ. تو ہمارے گھر آ گئی نا تو پھر وہ ہمارے گھر پہ لگے گا. لڑکا بھی اپنے گھر پہ لگائے گا, وہ تو اس کی فیملی ہے, لیکن تم ہمارے وہاں آ گئی تو تم ہماری فیملی ہو گئی. تو آپ آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, لیکن وہی بات ہے جو سمجھدار لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مینیج بھی کرتی ہیں. لیکن جو لڑکی خود کما رہی تھی وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ وہ اتنا فائنینشیل وہ ضرور انڈیپینڈنٹ ہو. پیرنٹس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکا کما رہا ہو گھر اپنا ہو. سب سے زیادہ جو ایشو ہے کہ وہ گھر اپنا ہو تو پھر لڑکا آگے سروائیو کر جاتا ہے. اوور آل ذرا پرابلم آ جاتی ہے. ڈیورس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ الگ لیتے وہ نہیں سپورٹ کر پاتے, آپ جائیے اپنے گھر, پھر وہ لڑکی اپنے گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے. اچھا کیا لیتے, کیا سپورٹ نہیں کر پاتے؟ مجھے اس میں سمجھ نہیں پائی اس بات کو. مطلب یہ کہ وہ کرایہ, تم نے کہا تھا نا کہ الگ ہو جاؤ, یہ دیکھو گھر نہیں چل پا رہا, تم نے کہا تھا نا کہ یہ کر لو, میں تو اتنا میرا نہیں ہے میری کیا نام ہے ارننگ, تو میں کیسے کروں یہ گھر. ممی ابا کے گھر میں تھی تو کم سے کم راشن تو وہ ڈلوا لیتے تھے, تو کرایہ تو نہیں دینا پڑتا تھا, ایک کمرے میں تو رہ رہے تھے. تو کیا ہو گیا اگر تم تھوڑی امی ابا کی سن لو, بچے تو ہمارے ابو دیکھ لیتے تھے, اب کیا کرو ہر جگہ لے کے بھی ساتھ جانا ہے, بچوں کو کوئی رکھنے والا بھی نہیں. تمہاری امی تو رکھتی ہی نہیں ہے, بیمار ہے, میری امی تو کر لیتی تھی. تو یہ بہت ہمارے پاس آتے ہیں. ہاں, جوائنٹ فیملی میں یہ ویسے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ نے اگر وہ ہو بچہ یا کہیں جانا ہو یا کوئی پرابلم ہو, یہ ہے اس میں وہی بات آ جاتی ہے اگر اچھی ہیں. اچھا دیکھیں میں تو جیسے شو شروع ہوا تھا تو مجھ سے غزل نے کہا مدیحہ تم بتاؤ تم کس فیور میں ہو, تو میں نے کہا میں ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم کی, کیونکہ فیور میں ہوں کیونکہ دیکھیں ماں باپ ہوتے ہیں, آپ چاہے کچن علیحدہ کر دیں بٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کو سب سے ضرورت آپ کی تب ہوتی ہے. بالکل. تو تب اس وقت وہ نوکروں کے پاس آپ چھوڑے کیونکہ وہ بیمار ہوں گے, وہ کچھ بھی ہے, تو ان کو سب سے رات کی ضرورت ہوگی. نہیں, ہم اپنے ماں باپ کو مطلب غافل نہ ان سے, ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں, ہم گھر جاتے ہیں بولتے ہیں بھابھی نے یہ کام نہیں کیا, کیوں؟ تو بھائی آپ بھی تو وہی کر رہی ہیں, آپ نے کہا ان کے ساتھ سسر کے ساتھ وہ کام کیا, پھر کیوں ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ آپ میرے ماں باپ کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو. یٹ ہم پریویسی جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے. یہ جو لیک آف پریویسی ہوتی ہے ہم کپلس کے درمیان دیکھتے ہیں, وہ ان کے رشتے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضبوط نہیں بنا پاتی, جس کی بڑی کیا آپ کو عوامل لگتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کیونکہ ہم شادی کس وجہ سے کر رہے ہیں, رائٹ, کوئی کلیئر نہیں ہے اس پہ. ایک ماں اپنے بیٹی, آپ کو کہتے ہیں ہم کمپینینشپ کے لیے شادی کریں. یہ تو اچھا یہ لوگوں کو پتہ کب سمجھ میں آتی ہے جب لوگ کچھ 70-80 سال کے جب اکیلے ہوتے ہیں, ان کے اپنے اسپاؤس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کمپینینشپ چاہیے, تو کمپینینشپ کے لیے شادی کرنی ہے. وہ پہلے بھی کمپینینشپ کے لیے تھی, پہلے امی کے لیے کر رہے تھے, یا امی بیٹے کی شادی اس وجہ سے کرا رہی تھی کیونکہ کام کرنے والا اولاد چاہیے, کام کرنے والا. تو ہر کسی کی وہ جو شادی ہے نا اس سے نیڈز مختلف ہے, اور سب سے پہلے کانفلکٹ یہیں پہ آتا ہے. مدیحہ جو لڑکا لڑکی شادی کر رہے ہیں نا, اکثر وہ بھی سیم پیج پہ نہیں ہوتے. لڑکی کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے فریڈم چاہیے ہوگی, وہ باہر رہتا ہے, باہر کا رشتہ ہے, جو وہ فینٹیسی والی چیزیں ہوتے ہیں, میں یہاں سے نکلوں گی, یہ وہ باہر جا کر پتہ چلتا ہے یہاں تو بھائی میڈ بھی خود ہی ہیں, ساری چیزیں خود کریں. تو ریالٹی از ویری ڈفرینٹ. تو سب سے پہلے جو بیس لائن ہے وہ ہے کہ آپ کلیئر رہیں کہ آپ کے اسپاؤس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے, اور گھر والے بھی, جو ہم ہیلدی ان لاس کی بات کریں, آپ پلیز یہ کمیونیکیٹ کریں کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہماری بہویں کچن چلاتی ہیں, ہیلپ ضرور ملے گی لیکن ہانڈی آپ نے کرنی ہے, تاکہ وہ سامنے والا پرسن پریپیئرڈ ہو, وہ پریپیئرڈ ہو. زیادہ تر کیا ہوتا ہے, شوق لگتا ہے.
آپ نے کچھ اور امیجنیشن میں رکھا ہوا ہوتا ہے, میں تو گھوموں گی پھروں گی, میرا تو ہنی مون پیریڈ ہوگا, دس اینڈ دیٹ, اور ریالٹی جو بڑی مختلف ہوتی ہے وہ ہٹ ہارڈ کرتی ہے. تو جب آپ کمیونیکیٹ کر دیں گے کہ بھائی ایسا ایسا ہے, اگر لڑکا بھی کہہ دے کہ دیکھیں شروع سے جو چھوٹے موٹے مسئلے ہوں گے وہ آپ نے خود ڈیل کرنے, میں بیک اپ میں سپورٹ کروں گا, امی سے آرگیو نہیں کروں گا. نیلم, ہم نے فلموں میں نہیں دیکھا وہ جیسے دکھاتے جب شادی ہوتی تو لڑکا مطلب پہلی رات ہی کہہ رہے تھے دیکھو میری ماں میری سب کچھ ہے, تمہیں میری ماں کو, میری بہن کا خیال ہے, میرے بھائی کا خیال ہے, میرے باپ کا خیال رکھنا ہے, سب کو ٹائم پہ چائے دینی ہے, ناشتہ دینا ہے, کھانا دینا ہے. تو وہ کہتی کہ یہ تو ٹائم تھا کہ آپ مجھ سے وعدہ کرتے کہ آنے والی زندگی کو مل کے اچھا بنائیں گے, انہوں نے مجھے باقی شجرا گنوا دیا. جو ہے نا فینٹیسی میں یہ کہہ رہی ہے نا, مایا اگلے کو بھیجے, کہنا اس کو تم ابھی سے بتا دو جا. ہاں نہیں اور ڈرا کے بیچتے ہیں جیسے کہ سسرال کوئی بہت ہی خطرناک چیز ہے, وہاں پر سب سے زیادہ خطرناک. اور بچیوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے نا شادی ہو جائے گی, یہ کرنا, شادی ہو جائے تو وہ سمجھتی ہے کہ ہم پری ہیں, ہم فینٹیسی میں جا رہے ہیں, ایک شادی کے بعد میاں کے ساتھ گھومنا, شادی کے بعد یہ تھوڑا سا اختلاف کروں گی آپ کی بات سے. دیکھیں یہ جو ہم نندوں کی بھی بات کر رہے ہیں اور نیولی ویڈس کی بھی بات کر رہے ہیں, اسپیشل فیل کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے, وہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج ہے, اور سامنے والوں کو بھی آپ کو اسپیشل فیل کرانا چاہیے کہ آپ تیار ہو کے جا رہے ہیں تو وہ جو ہیلدی ہم ان لاز کی بات کر رہے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ بھائی ہفتہ ہو گیا بیوی کو گھومنے لے کر نہیں گئے, جاؤ, کیوں نہیں جا رہے. تو جب یہ والا میسج آتا ہے ٹھیک ہے فیملی کے ساتھ, ایگزیکٹلی فیملی کے ساتھ بھی جاؤ, بہن کو بھی لے جاؤ. اچھا لاسٹ ٹائم بہن کو لے گئے تھے نا, اب اس دفعہ تم دونوں اکیلے جاؤ, مووی پہ جا رہے ہو نا, اس کو لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے, آئس کریم کھلانے لے جانا. تو یہ جو بیلنس توازن برقرار رکھنا ہے, ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے ایسی بھی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاور گیم ہے, اگر بچے کی شادی کی تو ماں کا پاور چلا جائے گا, اگر لڑکی نے سوچا ماں کی طرف زیادہ انکلائن ہو رہا ہے تو میرا پاور کم ہو جائے گا. اٹس ناٹ پاور گیم, یہ تو پیار کے رشتے ہیں. اچھا ہم ایک نئی شروع کر رہے ہیں. کے بڑا میں اپنے فادر ان لا کو دیتی ہوں تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں جب میں میرے ہسبینڈ کے بھی تیار ہو کے نکلے تھے تو وہ دل میں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. سو ایک ان کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ دے آر ہیپی کہ باہر نکلے. تو اس میں میرے خیال سے نا ایسے انکریج کرنا چاہیے.